बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, आपकी आवाज़ में आपका अपना तारिक खान, मेरा सलाम कबूल कीजिए। जुम्मतुल मुबारक का मुक़द्दस दिन, अभी नमाज जुम्मा के बाद वापस लौटा हूँ। उम्मीद है आप सब दोस्तों ने भी नमाज जुम्मा अदा की होगी और आलम इस्लाम और वतन अज़ीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखा होगा। एक बहुत ख़ास व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। इस व्लॉग में पाकिस्तान के दो फील्ड मार्शल्स पर बात करूँगा। मेरी मुराद फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर के हवाले से, क्योंकि वो ज़िंदा है, अब भी फील्ड मार्शल है, आर्मी का चीफ है, बल्कि अगर यूँ कहें तो बेजाना होगा कि पाकिस्तान के तमाम तर आला अख्तियारात आसिम मुनीर के हाथ में हैं इस वक्त। तो बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा। कुछ दोस्तों की फरमाइश पर आज मैं आपको कुछ शायरी भी सुनाऊंगा और शुरू में ही सुनाऊंगा, क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं कि मैं शायरी अच्छी सुनाता हूं, तो उनका तकाजा है कि मैं शायरी ज़रूर सुनाया करूं। तो मैं इकबाल के कुछ बहुत ही खूबसूरत अशार आपकी खिदमत में रखता हूं और उसके बाद बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ के अपने मौज़ूआत पर आऊँगा। इतनी देर में आप साथ ही ये शायरी सुने, अपने अदबी जुमालियाती ज़ौक़ को तस्कीन अनायत फरमाएँ और साथ साथ फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इकबाल के कुछ अशार हैं। तेरी आग इस खाकदां से नहीं, तेरी आग इस खाकदां से नहीं, जहाँ तुझसे है तू जहाँ से नहीं। बढ़े जा ये कुएँ गरां तोड़ कर, तिलस्मे ज़मानो मकां तोड़ कर। खुदी शेर मौला जहाँ उसका सैद, ज़मी उसकी सैद, आसमां उसका सैद। जहाँ और भी हैं अभी बेनमूद के, खाली नहीं है ज़मीर वजूद। हर एक मुंतज़िर तेरी यलगार का, तेरी शौक़ी फ़िक्रो किरदार का। ये है मकसद गर्दश रोज़गार के, तेरी खुदी तुझ पे हो आश्कार। तू है फ़ाते आलम खूबो ज़ीस्त, तुझे क्या बताऊँ तेरी सरनविश्त। हकीकत यह है जामाए हरफ तंग, हकीकत आईनाए गुफ्तार जंग। फ़रोज़ा है सीने में शम्मे नफस, मगर ताबे गुफ्तार कहती है बस। अगर यक सरे मुँह बरतर परम, फ़रोग़ तजल्ली बसोज़त परम। तो ये इकबाल के कुछ अशार थे। गौर से सुनिएगा तो समझ आ जाएंगे, और अगर समझ नहीं आ रहे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। चलें अब ज़रा फील्ड मार्शलों का जिक्र करते हैं। आजकल बड़े चर्चे हैं आसिम मुनीर के, ख़ास तौर पर ईरान के दौरे के बाद वो वापस आया है। तो पाकिस्तान के मीडिया में कुछ लोग इस कदर झूठ बोलते हैं और इस कदर ढटाई से झूठ बोलते हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ने के अलावा, ला हौला पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, और आदमी क्या क्या कर सकता है। हर आदमी आज़ाद है। किसी का मैं नाम लिए बगैर ही कहूँगा, आप खुद जानते हैं। देखें, किसी के अच्छे काम की तारीफ़ करना बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। कोई अच्छा काम करे, कोई भी करे, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से कोई पाकिस्तान का मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, पाकिस्तान का कोई भी शहरी अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी तारीफ़ें करनी चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। उसे उसका कुछ रिवार्ड भी मिले तो और अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर चापलूसी, खुशामद में इस कदर गिर रहे हैं लोग कि उन्हें सहाफ़ी कहते हुए भी शर्म आती है, उन्हें कलमकार पत्रकार कहते हुए भी शर्म आती है, और यूट्यूब पर बैठे हैं इस ढटाई से झूठ बोलते हैं कि अल्लाह मेरी तौबा। आसिम मुनीर पर बात करने से पहले मैं ज़रा पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब पर बात करूंगा, और फिर इन दोनों की शख्सियात का हम करेंगे मुवाजना करने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर व्लॉग होगा, इतना लंबा व्लॉग होगा नहीं। आप मेरे साथ ज़रूर जमे रहिएगा। मुकम्मल व्लॉग देखा करें। आधे में आप छोड़ के चले जाते हैं तो बात करने का मेरा जो मुद्दा होता है वो भी पूरा नहीं होता, और आखिर का थोड़ा सा दो जुमले सुन के आप कमेंट कर देते हैं। भाई पूरी बात सुन लिया करो।
ایک جملہ آپ سنیں گے وہ میں نے کچھ اور کہا، اس کا پس منظر دیکھنے کے لیے پوری بات سنا کریں، جس کو بھی سنیں۔ اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں ٹھیک ہے، آپ جاوید چودھری کو دیکھیں، آپ حسن ایوب کو دیکھ لیں، مبشر لقمان کو دیکھیں، غلیظہ فاروقی کو دیکھیں، ثواب درین حاصل کر رہے ہیں۔ میں تو ایک نوجوان سادہ سا غریب سا یوٹیوبر ہوں، نیا ہوں اس دست کی سیاہی میں، تو اگر میری کوئی بات آپ کو پسند آ رہی ہے تو تھوڑی سی دیر صبر سے سن لیا کریں، پھر بات آگے کریں۔ جنرل ایوب خان کی شخصیت میں بہت سی خوبیاں تھیں، کچھ خامیاں بھی تھیں۔ میری نظر سے جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جنرل ایوب خان ایک خوبصورت نوجوان تھا اور اپنے وقت کا دنیا کا ون آف دا سمارٹسٹ اسے گنا جاتا تھا۔ یہ حقیقت بھی ہے، ہمارے جن بزرگوں نے ایوب خان صاحب کو ایز اے پسند دیکھا، سب کی رائے یہی ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت آدمی تھا۔ اس کی ہائٹ 6 فیٹ 3 انچز غالباً اس کی ہائٹ تھی، لمبے قد کا تھا، انتہائی خوبصورت تھا۔ مطلب ہے اس کی تصویروں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، انتہائی خوبصورت تھا۔ انتہائی درجے کا وہ بہادر بھی تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ ایوب خان انتہائی درجے کا بہادر تھا، پٹھان تھا، سرزمین، اور اسی سرزمین سے میرا بھی تعلق ہے۔ سرزمین ہزارہ سے میرا سونا دیس ہزارہ، ہری پور ریحانہ سے اس کا تعلق تھا۔ ایک عام خاندان میں پلا بڑا، مطلب ہے کسی بہت بڑے چودھری وڈیرے کا نہیں تھا، لیکن سارے چودھریوں وڈیروں سے وہ آگے نکلا، اور پاکستان کا ظاہر ہے آرمی چیف ویسی تو نہیں بنتا۔ تو یہ اس کی شخصیت کا ایک رخ ہے۔ اس کی سیاست میں آنا یہ قابل قبول نہیں ہے، سیاست میں آنا۔ پھر سیاست میں وہ آ گیا، اب وہ سیاست میں آیا یا اسے حالات لائے، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ اگر اس پہ بات کروں گا تو بات بڑھ جائے گی۔ چلو سیاست میں آ گیا، یہی بات ختم کرتے ہیں۔ سیاست میں آنے کے بعد اس نے اس ملک کو ڈلیور کیا، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ جب میں عاصم منیر کی بات کروں گا تو اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس نے ڈلیور کیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اس ملک کو بہت کچھ دیا۔ اگر فیلڈ مارشل ایوب خان کے 3-4 میں باتیں گن دیتا ہوں جلدی، تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، وارسک ڈیم، ان کو نکال دیں پاکستان سے، یہ تینوں ایوب خان نے بنائے ہیں۔ 3 ڈیم ہیں، بڑے ڈیم ہیں، تربیلا، وارسک، منگلا، ان تینوں کو نکالیں تو آدھا پاکستان آج اندھیرے میں چلا جائے گا۔ یہ ایوب خان کا بڑا کام ہے۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی توسیع، یہ ٹینک جو پاکستان میں بن رہے ہیں، گولہ بارود بن رہا ہے، اس کا بھی بانی وہی ہے۔ اور اس پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی توسیع، اس کے بعد حویلیاں میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا ایک نیا یونٹ لگایا، اس کے بعد ہیوی مکینیکل کمپلیکس بنایا جس میں ٹینک الخالد وغیرہ بنتے ہیں، یہ سارے بھی ایوب خان کا کارنامہ ہے۔ پھر ایک اور بڑا کارنامہ پاکستان اسٹیل ملز ہے، یہ 63 میں یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس کا کریڈٹ اسٹیل مل کا کچھ لوگ کسی دیتے ہیں، کچھ کسے دیتے ہیں۔ حقیقت میں پاکستان اسٹیل مل کا معاہدہ کرنے والا یہ جو ہے، آج وہ اسٹیل مل جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے بنائی ہے، آج انہی کے دور حکومت میں وہ برباد ہو گئی ہے، اور اسٹیل مل کافی لمبے عرصے سے بند پڑی ہے۔ تو اسٹیل مل بنانے کا کارنامہ بھی ایوب خان کو آپ کو دینا پڑے گا۔ پھر ایوب خان نے اپنی دور میں ایک بڑی جنگ بھی لڑی، 65 کی بڑی جنگ لڑی، اور وہ جنگ جیتی۔ جنگ لڑی اور وہ جنگ، یہ بھی ایوب خان کے کارنامے۔ پاکستان کی اکانومی بہت تیزی سے گرو کر رہی تھی، ملک میں انڈسٹریل انفراسٹرکچر ایوب خان کے دور میں لگا، پاکستان کی ایکسپورٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر تھا اور ایشیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی۔ پی آئی اے ایوب خان کے دور میں دنیا کی 4تھی سب سے اچھی ایئر لائن بن گئی تھی، جو آج کے 10 ارب روپے میں بیچ کر ثواب دارین حاصل کیا گیا ہے۔ تو یہ ہیں ایوب خان۔ اب پاکستان کے موجودہ فیلڈ مارشل کی اگر بات کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اس کا آنا بھی غیر قانونی تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے غیر آئینی طریقے سے یہ فیلڈ مارشل بنا اور جنرل بنا، کیونکہ یہ تو ریٹائر ہو گیا تھا جب اس کو اس سے 3 دن پہلے اس کی ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی۔ لیکن
गठ जोड़ करके इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए एक घिनौना खेल खेला गया इस मुल्क के साथ। फिर ये ईरान को लेकर इसका जिसका नामे पर जिक्र, अच्छा, जो जंग लड़ी इंडिया के खिलाफ, तो 1965 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने हकीकत में जंग लड़ी थी, पूरी दुनिया जानती है, उसकी वीडियोस हैं, एक एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। भाई 2 घंटे में दुनिया में कौन सी जंग होती है? तो ये जंग जो थी, ये एक इंडिया, ये मिली भुगत आप कह लें। हकीकत में नरेंद्र मोदी हो या शहबाज और आसम मुनीर, ये एक ही ग्रुप के लोग हैं, एक ही कुमाश के लोग हैं। जंग थी ही नहीं, जंग हुई ही नहीं। इंडिया में 4-5, बिहार में, मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में वो इलेक्शन होने थे। उन इलेक्शन के लिए मोदी को एक वो चाहिए था, मीडिया पर अपनी मुहिम चलाने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ वोट लेने के लिए, लिहाजा उसने इंडिया में वो खेल खेला। और उसी तरह का मिलता जुलता ड्रामा पाकिस्तानियों ने खेला। हमले होते हैं जंग में, पहले कौन बताता है कि हम तुम पर फलां जगह पर हमला करेंगे? ये कहते हैं कि हमने पहले ही, इंडिया वाले कह रहे हैं, बताया हुआ था। फिर जंग में फ़ौजें लड़ती हैं, इंडिया वालों ने पाकिस्तान की फ़ौज पर तो हमला किया ही नहीं। मुजफ्फराबाद की मस्जिद में, मुरीद के एक मदरसा में, और उसके बाद भावलपुर के में, वहाँ पर भी एक मदरसा पर हमला किया और कुछ उलमाए कराम को निशाना बनाया, कुछ मदरसे के तालिब इल्मों को मार के सवाब दारैन हासिल करने की कोशिश की। इसके अलावा इंडिया ने क्या जंग लड़ी भाई? जवाब में पाकिस्तान ने जो हमले किए, आई डोंट नो कि वो त्यारे कहाँ गिरे, कैसे गिरे, हो सकता गिरे हों, कैसे गिरे हों। तो ये भी एक तमाशे, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हुआ था 9 मई का, क्या कहते हैं, नहीं 11 सितंबर का, 9/11 का वाक़या, वो कहते हैं कि उन्होंने खुद किया, खुद ही अपनी इमारतें गिरा दी, खुद ही जहाज टकरा दिए। अफ़गानिस्तान पर हमले का जवाब तलाश करने के लिए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह की बातें हो जाती हैं, खुद ही हमला करवा देते हैं, खुद ही ऐसी बातें भी कर देते हैं। फिर ईरान के हवाले से ये जो कोरा जवाब आया है, ईरान की क़यादत क्या कह रही है, ज़रा ईरानी मीडिया को भी तो सुनो। यहाँ पर से हमारा वज़ीर आज़म गया सऊदी अरब, कतर और तुर्की पर, और हमारा आर्मी चीफ आसम मुनीर गया ईरान में। तो ईरान में उसको कहते हैं बड़ी पजीराई, ये वो सारी चीज़ें अपनी जगह होनी चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त करना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या पैगाम लेके गया? अमेरिका के सदर का पैगाम लेके गया, और पैगाम ये लेके गया, ये ईरान से ये खबरें आ रही हैं कि भाई आप, बेहतर यही है कि मुज़ाकरात में इस्लामाबाद टेबल पर आओ, और अमेरिका जो कह रहा है वो बात मान ही लो, वो सुपर पावर है, वरना आपकी आगे। ईरान वालों को आर्मी चीफ ने यह पैगाम पहुंचाया, और हम भी साथ ये भी कहा जी कि हम भी इस हवाले से कमज़ोर हैं, अमेरिका बहुत तगड़ा है, तो वो तो हमें मारेगा, वो तो सबको मार देगा, डोनाल्ड ट्रंप ये कर देगा, वो कर देगा। कहने का मतलब ये कि धमकियां पहुंचाई गई ईरान को हमारे फील्ड मार्शल ने, कि ये जो ईरानी मीडिया के कुछ लोगों को मैंने सुना है, तो उससे यही नतीजा, मेरी राय यही बनती है कि आर्मी चीफ ने वहाँ पर उनसे इज़हार यकजहती नहीं किया, वहाँ पर अली ख़amenei साहब की शहादत की बात नहीं की, वहाँ पर ईरान के मासूम बच्चे जिनको पर अमेरिका ने पहले दिन हमला किया उनका तज़किरा नहीं किया। ये कहा कि आगे के ख़राब हालात से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सवाब दारैन हासिल कर लें, जिस तरह ये सवाब दारैन हासिल करते हैं, और आप अमेरिका की बातों को मान लें। ईरानी क़यादत ने मुकम्मल तौर पर रद्द किया, और उन्होंने कहा है जी कि आप हमारे मेहमान हैं, पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान के अवाम, ईरानी भी जानते हैं, अवाम तो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और ईरानी ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा जो रजीम है, ये ईरान के कितनी खैरखा है, ईरानी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही दुनिया के सबसे ज़हीन लोग हैं ईरान के, दुनिया की सबसे ज़्यादा अहम पढ़ी लिखी लीडरशिप है ईरान की, दुनिया भर की नॉलेज है उनके पास। तो ये कैसे है कि पाकिस्तान के मरूजी हालात क्या हैं, पाकिस्तान में सोच क्या है, इसके बारे में वो ना जानते हों। फिर यहाँ पर अहले तशी, क्योंकि ईरान में अहले तशी की अक्सरियत है, हम तो इस नज़रिए के लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम तो इस नज़रिए के लोग हैं कि अहले तशी हों, अहले सुन्ना हों, हम सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भाई भाई हैं, हमारा कोई एक दूसरे से तजाद नहीं है। हम तो इस नज़रिए के कायल हैं कि जब इज़राइल और
امریکہ کے بم گرتے ہیں تو وہ یہ پہچان کے نہیں گرتے کہ یہ اہل سنہ کا ہے یا یہ اہل تشیع کا ہے. تو ہم تو اہل تشیع اور کو مسلمان سنی مسلمان ہم تو ان کو ایک جانتے ہیں اور یہ بھائی ہیں. باقی یہ نام الگ الگ ہیں، جیسے میرا نام اور ہے، آپ کو اور ہے، باقی اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. عبادات اپنی اپنی، فقہی کچھ اختلاف اگر ہیں بھی تو اپنی اپنی جگہ، اس بات میں کوئی شک نہیں. اگر اس بات سے کسی کو مروڑ اٹھتے ہیں تو میں اس کے حوالے سے کیا کہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام گھٹانے کی اگر کوئی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف اہل تشیع بولتے ہیں. تو اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام جتنے اہل تشیع کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بلند ہے، لیکن ساتھ ہی ہم عائشہ کے حوالے سے کہتے ہیں اس کا مقام کوئی اگر گھٹائے تو اس سے بھی زیادہ بلند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کے ایک ایک شخص کا، پھر اہل بیت کے حوالے سے یہاں پر تضاد پھیلایا جاتا ہے. بھائی میں بھی اہل بیت ہوں، آپ سارے اہل بیت ہیں، آپ اہل بیت نہیں ہیں. یہاں پر اہل بیت سے مراد اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل تشیع لیتے ہیں تو وہ اہل بیت ہیں. حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں. اگر وہاں پر وہ 4-5 کو اہل بیت مانتے ہیں تو اس بات سے ہم ایگری ہیں، لیکن اس حوالے سے ہم ان سے ایگری نہیں کرتے کہ یہی 5 ہیں اہل بیت. ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، اہل بیت ہی میں تھے. کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے؟ کیا باقی صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بیعت نہیں کی ہوئی تھی؟ اور پھر اپنی بات کرو، وہ تو تھے ہی تھے. آج کے ہم بھی اہل بیت ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل بیت ہیں. ہم اپنے نبی کی ہر بات پر کیا کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں. ہم اہل بیت ہیں. اہل بیت وہ نہیں ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کرے، وہ کفر کرے گا، وہ اہل بیت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا اللہ کا آخری، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے ایک بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حق اور سچ جانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کو حق اور سچ جانے، اس کے مطابق زندگی گزار نہیں سکتے، گزارنے کی کوشش کریں. ہم قرآن اور سنت کے مطابق ہم سے کوتاہیاں ہوں گی، ہم اس طرح کے مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتے. گناہ گار لوگ ہیں بھائی. ہم قرون اولیٰ کے لوگ تھے، ان سے تو ہم تو بہت ہی لمبا عرصہ گزر گیا، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں، ہم گناہ گار مسلمان ہیں. لیکن حق کو مان لو. دیکھیں آپ سمجھیں کہ حق وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کہا. آگے آپ سے عمل ہونے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو پھر وہ اللہ کے حوالے، توبہ کریں، اللہ معاف کر دے گا. تو یہ ہے بات. اب اہل تشیع اور اس حوالے سے جب ہوا تو پاکستان میں اہل تشیع نے پروٹیسٹ کیا تو اہل تشیع کے علماء کو بلا کر عاصم منیر نے کہا کہ تم ایران چلے جاؤ. یہ اہل تشیع نے کہا ہے، میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہتا، اس نے کہا ہے. ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں ایرانیوں کو ان چیزوں کا خبر نہیں ہے؟ تو ایرانیوں نے جو ایران کی قیادت کی طرف سے جواب نظر آئے ہیں وہ یہی جواب ہے کہ آپ امریکہ کے تلوے چاٹیں، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دے کر بھی ثواب دارین حاصل کریں. آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ سیویئر ہے، ہمارے خیال میں وہ قاتل ہے. آپ کے خیال میں وہ دنیا کا نیک ترین انسان ہے، ہمارے خیال میں وہ دنیا کا بدکار ترین انسان ہے. آپ کے خیال میں وہ امن پھیلانے والا ہے، ایرانیوں کے خیال میں وہ دہشت گردی پھیلانے والا ہے. فیلڈ مارشل نے وہاں پر ڈنر کیے، ناشتے فرمائے، ثواب دارین حاصل کیے. اور فیلڈ مارشل کے بنائے ہوئے وزیر اعظم نے تو میں نے آپ کی خدمت میں کہا، اس نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کی عظمت کو سلوٹ. شرم الشیخ میں اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام، اور اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از سیویئر آف ہیومینٹی. بھائی ڈونلڈ ٹرمپ تمہارا سیویئر ہو سکتا ہے، عاصم منیر کا سیویئر ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا خوف کرو، وہ ہمارا سیویئر ہمارا رب ہے، اللہ ہے. ایرانیوں نے اسے یہ جواب دیا. اس کے بعد خرامہ وہ وہاں سے نکلا. باقی بھی تو ملکوں کے، امریکہ بھی کیا، امریکہ والوں کے لیے تیاریاں کیں. اسلام آباد میں پورا اسلام آباد ابھی تک بند پڑا ہے کہ امریکہ سے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ خود آ جائے. خدا پہاڑ نکلا چوہا. آئے گا تو کیا، نہ آیا تو کیا. میرے پاکستانیوں، تمہاری اور میری زندگی میں کیا بہتری آئی ہے، کیا انقلاب آیا ہے، اس بات پہ ذرا نظر رکھو. ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تو کیا ہو جائے گا.
تو اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے پھر یہ بات بھی اپنی جگہ پر ایک مستند بات ہے، آرمی چیف کا جو کردار ہے اس حد تک وہ پولیٹیکل ہے کہ یہ الیکشن ججز ہر چیز پر وہ قابض ہونا چاہتا ہے اور قابض ہے۔ اس وقت پاکستان کی عمران خان کو ذاتی اناج کی وجہ سے ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، وہ جیل میں 17 سیٹیں والا وزیر اعظم، اور وہ کہتے ہیں ہماری آپس میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ میں اس وقت اپنی بات ختم کروں گا۔ اگر آرمی کے جرنیلوں کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ایوب خان بہت اچھا فیلڈ مارشل تھا، سیاست میں آنا جائز نہیں تھا، کام اس نے بہت سے اچھے کیے، ان کا کریڈٹ اس سے کوئی نہیں لے سکتا۔ جنرل ضیاء ڈکٹیٹر تھا، قابل قبول نہیں، لیکن اس نے بھی کچھ بہت اچھے کام کیے، اس پہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ اور پرویز مشرف، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میرا پسندیدہ فیلڈ مارشل، تو میرے سے اگر پوچھیں تو پرویز مشرف بھی میرا پسندیدہ فیلڈ مارشل پرویز مشرف کسی حوالے سے ہوگا، اس حوالے سے کہ وہ مارشل لا لگایا، قانون توڑا، پاکستان کا بہت غلط کام کیا، لیکن اس نے ان سب کو ایکسپوز کیا۔ ایک بہادر آدمی تھا، ایک پروفیشنل فوجی تھا، تو اس حوالے سے میں پرویز مشرف کو بھی اوپر رینک کرتا ہوں۔ جہاں تک موجودہ آرمی چیف کا یا آپ عاصم منیر کی بات کریں تو میں تو اسے پروفیشنل آرمی چیف ہونا ہی میری سمجھ سے یہ بات ہی بالا ہے۔ اگر دوسرے آپ سپر پروفیشنل اچھے جرنیلوں کی بات کریں تو اس لسٹ میں جہانگیر کرامت میری نظر میں بہت بڑا جرنل تھا، مرزا اسلم بیگ بہت ہی بڑا جرنل تھا میری نظر میں، مرزا اسلم بیگ بہت بڑا جرنل تھا، وحید کاکڑ بہت ہی طبعی کا جرنل تھا۔ تو یہ 3-4 جنرل جو میں نے دیکھے ہیں، جہانگیر کرامت صاحب ماشاءاللہ، پھر آصف نواز جنجوا تھوڑا عرصہ تھا، پروفیشنل جنرل تھا، اور یہ وہ جنرل تھے چاہتے تو مارشل لا لگا دیتے۔ مرزا اسلم بیگ ضیاء کی موت کے بعد چاہتا تو اقتدار پر قبضہ کر لیتا، لیکن اس نے اپنے ملک کو ترجیح دی، اپنے اقتدار کو نہیں۔ یہ توسیع لینا، ایکسٹینشن لینا، یہ حرام خوری اور بے غیرتی کی علامت ہے۔ جو جرنل ہو یا جج ہو، میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، جو ایکسٹینشن لے، جو استثناء لے، آپ سمجھ جائیں وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، کیونکہ جو ایکسٹینشن لیتے ہیں، اللہ کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیتا۔ جب تک سانس کی ڈوری ہے تو ہے، جب ختم ہوتی ہے تو کہانی ختم ہوتی ہے، ایکسٹینشن نہیں لی جاتی اور نہ دی جاتی ہے۔ اور استثناء اللہ اکبر انبیاء علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہ کیسا اسلام پسند ہے، کیسا حافظ ہے، جو اپنے لیے فیلڈ مارشل بھی بنتا ہے، استثناء بھی مانگتا ہے۔ آصف زرداری اور فیلڈ مارشل کو تو استثناء، وہ قتل کریں تو انہیں استثناء، وہ ڈاکہ ماریں تو انہیں استثناء، وہ ملک کو برباد کر دیں تو انہیں استثناء، اور ایک غریب آدمی، ایک مظلوم رکشے والا سر پہ ہیلمٹ نہ پہن سکے تو اسے استثناء نہیں۔ ایک مظلوم موٹر سائیکل والا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو اس نے بٹھا لیا تو اس کو استثناء نہیں، اس کا ہوگا چالان۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوشش کرتا ہوں آپ کی آواز بنوں، آپ کی امنگوں کی ترجمانی کروں۔ تو جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر میری باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں تو حق بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔